الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللہ ہر انسان سے، ہم سب سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا لے کر جائیں، دل میں کسی طرح کا کوئی دھبا میل نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی ایک صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر اللہ کے سامنے قیامت کے دن جائے گا وہ کامیاب ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ کام کیا آئے گا؟ جو کوئی بھی قلب سلیم، ہر طرح کی گندگی سے، میل سے، بیماری سے پاک اور صاف دل لے کر جو اللہ کے سامنے آئے گا قیامت کے دن، وہ کامیاب۔ ہم سب کو اللہ نے ایک صاف ستھرا پاکیزہ دل دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کا دل بڑا پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ جس طرح دل اللہ نے ہر انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا، اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس زندگی میں جو بھی اس کو وقت ملا ہے اس دل کو اسی طرح پاک و صاف رکھے۔ جب اس کی موت آئے تو جس طرح پیدائش کے وقت اس کا دل پاک و صاف تھا، اسی طرح صاف دل کے ساتھ یہ جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسے ہر طرح کی کامیابی ملے گی، وہ جنت میں جائے گا۔ ہم ساری زندگی جو محنت ہے وہ دل کی صفائی کا کام ہے۔ آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا اچھا اس کا دل ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی ہے وہ دنیاوی معاملات میں جب وہ بزی ہوتا ہے تو طرح طرح سے اس پر عیب لگتے رہتے ہیں، وہ میلا ہوتے رہتا ہے۔ اب اسے پاک و صاف رکھنا، اس پر لگے ہوئے دھبوں کو دھونا، یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن ہوتا کیا ہے انسان، اللہ نے جب یہ کہا کہ قیامت کے دن لا ينفع مال ولا بنون، مال کو کہتے ہیں، بنون اولاد، بچے،
قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارے بچے کام آئیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ تمہارا صاف ستھرا پاکیزہ دل۔ انسان دنیا میں مال کے لیے بہت محنت کرتا ہے، بہت پلاننگ کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، آگے جا کر اسے جاب جب مل جائے اس پہ محنت کرتا، ساری زندگی مال کے پیچھے محنت ہے۔ کاروبار کرنے والا بھی مال کی محنت ہے کہ مال بنا لوں، زیادہ سے زیادہ کما لوں۔ ایک وہ مال کے پیچھے بہت محنت کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اپنی ساری صلاحیت، سارا پلاننگ وہ اس کے لیے کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے، اور پھر اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ بچوں کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے۔ بچوں کے اچھے ایجوکیشن کے لیے اپنے انکم سے بڑھ کر ادھر ادھر قرض لے کر یا پرانے وراثت سے جو چیزیں اسے ملتی ہیں ان کو بھی بیچ باچ کر کہ کسی طرح بچوں کے ایجوکیشن میں کوئی کمی نہ رہے، پوری محنت کرتا ہے۔ ساری زندگی یا تو وہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے کمانے کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے کہ کسی طرح میرے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، یہ اچھی طرح اللہ نے ڈکلیئر کر دیا۔ اب ہر ہوشیار انسان کے لیے ایک اور محنت بھی ہے، اور وہ ہے دل کی صفائی، دل کو پاک و صاف رکھنا، ہر گناہوں سے بچانا اسے تاکہ وہ گندا نہ ہو۔ یہ ایک بڑا کام ہے، جو یہ کر لے گا چاہے وہ مال اس کے پاس زیادہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی حال میں وہ زندگی گزارا ہو، اس کی اولاد ہو یا نہ ہو، اور اولاد ہے بھی، ان کی جو دنیا میں پوزیشن ہے وہ کس پوزیشن میں پہنچے ہیں، انہوں نے آگے کیا کیا ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے بیکار ہے، لا ينفع، فائدہ مند نہیں ہے، اس کا بینیفٹ اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایک اور محنت جو اسے کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کا وہ فکر مند رہے کہ میرا دل کیسے گندا نہ ہو، کس طرح میں اسے بچاؤں، اس کی حفاظت کروں، اس پر اسے سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی اپنے نفس کے شح سے بچ جائے وہی کامیاب ہوگا، وہی سکسیس ہوگا۔ شح عربی زبان میں کہتے ہیں کنجوسی اور بخل۔ آدمی خرچ کرنے میں جو کنجوسی کرتا ہے یا جتنا چاہیے اتنا خرچ نہیں کرتا، مال بچا بچا کر رکھتا ہے، ضرورت پر نہ گھر میں خرچ کرتا ہے نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، دل اس کا مانتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں شحیح عربی میں، اور اس صفت کو کہا جاتا ہے شح۔ لیکن جب شح نفس کے ساتھ جوڑ کر آئے، شح نفس، شح النفس عربی میں کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر وہ کمزوری،
بہت ساروں میں ہوتی ہے، آج کل تو بہت زیادہ یہ بڑی بیماری ہے کہ آدمی یہ چاہنے لگے کہ میری بات سب سنیں، کسی کی بات کو وہ نہیں مانتا، سب سے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی مجھے بڑا سمجھے، میری بات مانے۔ اسے دل کا، نفس کا شح کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہے تکبر کی وجہ سے، میں بڑا ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس لوگ ہے، بڑا کنبہ ہے، میرا بڑا بیپار ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، یا میں لیڈر ہوں، بہت سارے لوگ میرے پیچھے ہیں۔ ان چیزوں سے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اب میری بات سب کو ماننا چاہیے۔ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے کہ آدمی ہر جگہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والے کی بات صحیح بھی ہو تو اسے مانتا نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں میاں بیوی میں ایک یا دونوں ایسے ہو کہ میری بات چلنا، ادھر شوہر یہ کہے کہ میری بات مان، ادھر بیوی یہ کہے کہ نہیں میں بول تو سننا، اب وہ گھر آگے نہیں چلے گا، اس گھر کے اندر خوشی نہیں آئے گی۔ باپ ہمیشہ یہ چاہے کہ میری بات ہی سننا ہے، بچے کوئی اچھی بات بھی بولے تو وہ ایکسیپٹ نہ کرے، تمہیں کیا ہو مجھے بولتے سنتے، میرے سامنے تمہاری کیا عمر ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ایک ڈائلاگ، تیری ساری عمر میرے سروس کے برابر نہیں ہے، میرے تجربے کے برابر نہیں ہے۔ اس تجربے کا کیا کرنا کہ آپ ساری زندگی اتنی بات نہیں سمجھ پائے کہ سامنے والا بھی بات صحیح کر سکتا ہے۔ ساری زندگی آپ نے دل کو بیمار ہی رکھا، اسے دور نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے کچھ قرض لیے تھے اور ایک وقت بتایا تھا کہ اتنے دنوں میں دوں گا۔ وہ وقت آ گیا، اللہ کے نبی اس کو دے نہیں پائے۔ وہ آیا، اس نے مانگا کہ میرا جو حق ہے وہ مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اس وقت تو ہے نہیں، تھوڑا اور ٹائم چاہیے۔ اب وہ برا بھلا کہنا شروع کیا، خاندان پر بولنے لگا، اور اللہ کے نبی کی گستاخی، کوئی اللہ کے نبی کو برا بھلا کہے تو صحابہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ ہر کوئی حضرت عمر کی جگہ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا وہ بھی یہی کرتا کہ اللہ کے نبی کو کوئی برا بھلا ہمارے سامنے کہے۔ آج دنیا میں کتنے ہنگامے ہوتے ہیں، فلاں نے گستاخی کی پوری دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ اے عمر آرام سے بولو، تم بجائے اس کو کچھ کرنے کے تم مجھے ایک ایڈوائس دیتے، مجھے سمجھاتے کہ وہ تو آپ کو قرض دیا تھا، آپ کو وقت پر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ تو اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، اب وقت پر اس کو اس کا حق نہیں ملا تو وہ کچھ بول رہا ہے۔
تم صبر کرو، یہاں تم مجھے نصیحت کرتے۔ تو اللہ کے نبی کے ہر ادا میں آپ کو یہ بات ملے گی، آپ نے سکھایا ہی یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے ایگو سے، اپنے کبر سے اور میری بات ہر جگہ چلنا، یہ جو فکر ہے اس سے دور ہونا چاہیے۔ یہ اگر دور نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی میں یہ تمنا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے، کسی کی یہ خواہش ہے کہ میری ہی بات سب مانے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، میرے سامنے کون بات کرے جانے۔ بعض لوگ بہت بڑے بیمار ہوتے ہیں یہ لوگ، آپ کچھ بھی کر لو، اس طرح کا دل لے کر اس دنیا سے جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے، یہ قلب سلیم نہیں۔ اللہ نے ہمیں سیدھا سادہ رہنے کے لیے کہا ہے، ہر ایمان والے کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، سمپل، ہمبل، کوآپریٹیو، پازیٹیو، یہ 4 باتیں ہمیشہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کو اسپیشل دکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا لباس ایسے ہونا چاہیے، میرا چلنے کا ڈھنگ ایسے ہونا چاہیے، میرے اندر کوئی انفرادیت، خصوصیت دکھنا چاہیے پبلک کو، میرا ایک الگ سے نام ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو ایک ایمان والا سمپل ہوتا ہے، وہ سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، سب کے لیے وہ وہی پسند کرتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے بھائیوں کے لیے وہی چاہیں جو آپ خود اپنے لیے چاہتے ہیں۔ سمپل ہوتا ہے ایمان والا۔ اسی طرح کوآپریٹیو ہوتا ہے، مدد کرنا دوسروں کی۔ لالچ کہ سب کچھ مجھے ملے، ہر چیز سے میں فائدہ اٹھاؤں، یہ دل کی بیماری ہے، اور لالچ والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دنیا میں اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو حسن خوبصورتی سے نوازتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر بندے میں اللہ دیتا ہے۔ دینے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا دوسروں کے پاس جو زیادہ ہے اس کی طرف مت دیکھو، اس کی تمنا مت کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اس بات کی تمنا کرنا کہ سامنے والے کے پاس دیکھو کتنا اچھا بزنس ہے، اسی طرح سامنے والے کے پاس کتنے پیسے ہیں، میرے پاس نہیں، کتنا خوبصورت ہے، میرے پاس خوبصورتی نہیں۔ تو آگے جو سامنے ہے اس کے پاس جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کی طرف مت دیکھو، پھر لالچ پیدا ہوگا، دل بگڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اور یہ لالچ بیماری ہے۔ اب یہ بیماری دور کیسے ہوگی؟ قناعت کے ذریعے سے۔ قناعت، جو اللہ نے مجھے دیا ہے مجھے اسی کو دیکھنا ہے، غور کرے گا۔ ہر کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں پر وہ خوش ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے کتنی اچھی صحت دی، اللہ نے کتنی بیماریوں سے مجھے بچایا۔ دنیا میں لوگ کتنا پریشان ہیں بیماریوں سے، کھانے کے لیے اللہ مجھے دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ان کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا۔
اللہ نے مجھے لوگوں میں عزت مجھے دی ہے، جو اس کے پاس ہے اللہ نے جو اس کو دیا ہے اسی میں آدمی غور کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، خوش رہے اسی میں، کبھی شکایت نہ کرے اے اللہ آپ نے بہت دیا ہے مجھے۔ ہم کھڑے ہو کر کہتے رہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بولتے رہتے ہیں نا۔ ان باتوں کا ارتھم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ اسلام ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نظر میں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ وہ فیلنگ کے ساتھ آدمی مانتے ہوئے بول، نہیں بس کسی نے سکھا دیا کھڑے ہو کر بول رہا ہے، ایسے نہیں، دل کی گہرائیوں سے مانتے ہوئے کہ یہ بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو ساری دنیا مل جائے، ایک آدمی ہے سب کچھ اس کو ملا ہے، ایمان سے محروم ہے، ایک آدمی ہے روز کما کر بڑی محنت سے اپنی زندگی گزارتا ہے، دونوں کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جب یہ اس دنیا سے جائے گا، ایک ایمان والا جو بہت معمولی زندگی گزار رہا ہے، جب اس کا وقت آئے گا اتنے فرشتے ویلکم کے لیے آئیں گے، جنت کی خوشبو، جنت کا سب کچھ لباس لے کر، آپ اندازہ نہیں، جتنا آپ دور تک دیکھیں گے فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے۔ اور اس کا جب وقت آئے گا، بڑے مزے سے زندگی گزارا، ایمان نہیں ہے، دنیا میں لوگ دیکھ کر واہ کتنا بڑا نصیب والا ہے بولتے ہیں، لیکن جب اس کا وقت آئے گا اتنی بری شکلوں کے ساتھ فرشتے آئیں گے، ان کو دیکھ کر ہی یہ مر جائے گا، ڈرتے ہوئے، پریشانی کے ساتھ، ٹینشن میں وہ اس دنیا سے جائے گا۔ یہ زندگی بہتر ہے، وہ زندگی بہتر ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اندر سے فیل کرنا ہے انسان کہ اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا، کچھ ہو یا نہ ہو میرے پاس، میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان۔ اگر یہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے دل میں بیماری ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، دنیا کے ماحول میں جاتا ہے، سب انسان ایک طرح کی برائی میں مبتلا نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بیماری، کچھ نہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے دل کو کمزور کرتے ہیں۔ کوئی چاڑی بولتا ہے، اس کی عادت ہے، جب بھی کسی کے ساتھ بھی وہ بیٹھے گا بس اس کا یہی ایک کام ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اس کا ہمیشہ۔ کوئی دوسروں کو گالی دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، جہاں جائے گا اپنا ہی تعارف کرائے گا، اپنے ہی بارے میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ کسی کو بہت جلد غصہ آتا ہے، کسی کے اندر حسد ہے، جیلسی جس کو ہم بولتے ہیں۔ کوئی ہے جو بڑوں کا اسے اکرام نہیں ہے، اس کے اندر بڑوں کی عزت کرنا جانتا ہی نہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا جانتا ہی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں ہیں۔ کوئی ہے جسے نماز کا خیال نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بلا تو نہیں تو یاد تو آتا۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، اسے احساس تک نہیں ہے۔ کوئی ہے جو قرآن کھول کر دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ الگ الگ لوگ الگ الگ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہم میں سے ہر ایک کو اس کے اندر کون سی بیماری ہے، وہ کون سے گناہ میں مبتلا ہے، کس وجہ سے اس کا دل بیمار ہے، ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، ہمارے اندر کیا بیماری ہے، کیا غلطی ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ ذرا ہم سوچیں گے، غور کریں گے، ہماری بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ جان بوجھ کر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ بہانے کرتا ہے، ولو القی معاذیرہ، جانتا ہے لیکن اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پوری کوشش ہے بزنس کروں، پیسہ کماؤں، جبکہ دل بیمار ہے، فزیکلی نہیں۔ ایک وہ بیماری ہے کہ اگر ہمیں دل کا دورہ پڑ جائے کتنا ہم اہتمام کرتے ہیں، ادھر ادھر سب سے پہلے اسے ہاسپٹل لے جائیں گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے یا ڈاکٹر بتا دے کہ بہت خطرہ ہے، تم اسی طرح یہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، تو آدمی وہ ساری چیزیں چھوڑتا ہے۔ فزیکلی بیماری سے ہم ڈرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وہ بیماری دور ہو جائے، اور اگر ہے بھی تو وہ آگے نہ بڑھے، پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک جھوٹ بولا، ہمارے دل کے اندر کمزوری آ گئی، اب وہ کمزوری ہم دور نہیں کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، تیسرا بولتے ہیں، چوتھا بولتے ہیں، بیماری پہ بیماری۔ بیمار دل ہے اسے اور بیمار بناتے رہتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا ہے، موت آ جاتی ہے، دل بیمار ہے، سلیم نہیں ہے۔ کیا ہے پیچھے؟ بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارا خاندان ہے، اس کے بچے، اس کے پوترے، نواسے، نواسیاں 50 60 100 تک کر کے گیا، ایک بھی ان میں سے نہیں آئے گا، ایک پیسہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ سب کرتے ہوئے ہم اپنے دل کی بھی فکر کریں، دل کو پاک و صاف ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال دے کر فرمایا، ایک ایگزامپل دیا۔ پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ، تمہارے گھر کے سامنے ایک اگر نہر ہے، ایک ندی ہے، ریور ہے، تم اس ندی میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتے ہو۔ ریور، نہر اس لیے کہ بہتا ہوا پانی ہے، صاف پانی ہوتا ہے، اس میں اگر تم روزانہ 5 بار نہاؤ گے، پانی ڈال لو گے، تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل رہے گا؟ ایک سوال کیا۔ صحابہ نے جواب میں فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی دن میں 5 مرتبہ اگر غسل کرے گا، پانی ڈال لے گا، تو اس کے بدن پر کہاں سے میل رہے گا؟ وہ تو ہمیشہ پاک و صاف رہے گا۔ یعنی ایک بار پانی ڈال لینے کے بعد تھوڑی دیر میں اگر کچھ میل کچھ لگ گیا، پھر جا کر پانی ڈال لیتا، صاف ہو گیا، اس کے بعد پھر گیا۔ تو اگر آپ بار بار دھوتے رہو گے، بار بار غسل کرتے رہو گے، تو کہاں سے میل بچے گا؟ صاف ستھرا ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو 5 نمازیں ہیں، اس کی بھی یہی مثال ہے۔ ایک نماز کے بعد آپ سے کچھ غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، کوئی بات ہوئی، جب دوسری نماز پڑھو گے، بیچ کا سب کچھ دھل جائے گا، دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ پھر نماز پڑھ لی، پھر باہر گئے، اس لیے کہ ماحول، دنیا آپ کو ہمیشہ پاک و صاف نہیں رکھے گی۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر پاک ہوگا۔ دن بھر میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اسی لیے فرض کی ہیں
کہ یہ جو مدت ہے، یہ جو پیریڈ ہے، اس کے اندر جو بھی تم کرتے ہو وہ سب صاف ہوتا جائے گا۔ شام کو سونے سے پہلے رات میں دل ایک دم پاک و صاف کر کے آپ سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر صفائی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی۔ یہ روٹیشن ہے، دل کو صاف کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بغیر صاف دل کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جب خود سے یہ سوچتے ہیں دل کو صاف کرنا ہے، کیا کریں جس سے ہمارا دل صاف ہو؟ تو انسان جب یہ سوچتا ہے اپنے سے، چونکہ اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، اللہ نے ہی یہ بھی بتایا کہ دل صاف کیسے ہوگا۔ ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے کچھ احکام ایسے دیے ہیں کہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، یہ تو ہے۔ لیکن ایک عام انسان جن کو نبیوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اس نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، کچھ نالج نہیں ہے، کبھی کبھی اسے بھی یہ شوق ہوتا ہے، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف کروں۔ تو ایک انسان اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر دل کو صاف اور پاک کرنے کے لیے جب سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسانوں کے ذہن میں یہی آئے گا، دل کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، فیملی لائف چھوڑنا پڑے گا، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی ہر چیز سے دور ہو جاؤں گا تو ہی میرا دل صاف ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں ہی نہیں، دوسرے مذہبوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سنیاسم جو لیتے ہیں، وہ اسی لیے لیتے ہیں نا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں جا کر کے ایک دم شدھی ملے گی، ہمارا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا۔ اسے عربی میں، قرآن کے بھاشے میں رہبانیت کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں سسٹر اور فادر کے نام سے شادی نہیں کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرتے کرتے جنگلوں میں کہیں جا کر کے، سادھوؤں میں کیا ہوتا ہے، وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں؟ پیچھے ان کے بھی مقصد ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن خود کی کوشش ہے، اس لیے ان کو سکسیس نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ کوئی اس لیے دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، دنیا کی چیزوں سے الگ رکھنا، اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے تاکہ میں دل صاف کروں، میں ہمیشہ اللہ اللہ کروں۔ ہوتا ہے بعض لوگوں میں یہ سب، اگر میں شادی کر لوں گا، میرے بچے ہوں گے، یا میں بیپار میں لگوں گا، دنیا کے کام کروں گا تو میرا دل میلا ہوگا، میں اس سے ہٹ کر کسی خانقاہ میں، کہیں جنگلوں میں جا کر صرف وہی کام کروں گا جس سے میرا دل صاف رہے گا۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے، انسان کے ذہن میں سب سے پہلا یہی آتا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، تو دل کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے سب سے بڑا راستہ جو اسے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا داری چھوڑو۔ یہی خیال کچھ صحابہ میں بھی آیا۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہمیں بھی دل صاف رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں تو نہیں جا سکتے تھے، چونکہ ان کو اللہ کے نبی کو دیکھنے کی بڑی محبت،
اور جس کسی کو بھی یہ موقع نصیب ہو اللہ کے نبی سامنے ہو تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ کے ایک خادم تھے جنہوں نے بڑی خدمت کی آپ کی، ایک مرتبہ خوش ہو کر پوچھا، غالباً ان کا نام تھا صحابی کا ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میری یہی ایک خواہش ہے کہ میں آخرت میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں۔ 10 سال سے بھی زیادہ خدمت کی، دیکھتے رہے، ساتھ میں رہے، کام کرتے رہے، دل بھرا نہیں۔ ان کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بات ان کے دل میں یہ ہے کہ جنت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی بڑے اونچے درجے میں ہوں اور میں نہ دیکھ سکوں۔ یہ جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آخرت میں بھی جنت میں بھی آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ کی دوستی، مرافقت رفاقت سے ہے، رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ آخرت میں جنت میں بھی آپ کی دوستی مل جائے، یہ میری یہی بڑی خواہش ہے۔ تو صحابہ بڑی محبت کرتے تھے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں تو نہیں جا سکتے تھے۔ کسی نے یہ سوچا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ دنیا کا تو دنیا میں سب آ گیا، کھانا پینا، بیوی بچے، مال و تجارت، ہر چیز۔ مجھے تو یہ کرنا ہی چاہیے کہ اب دن میں کبھی نہیں کھاؤں، پورے ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، برس کے 360 دن جو بھی ہے، ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 355 دن ہوتے ہیں سال میں، 355، اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے 365 ڈیز، جتنے بھی ہیں ہر دن روزہ رکھوں گا، اس نے ارادہ کیا۔ کسی نے یہ سوچا کہ دنیا کو چھوڑنا کا مطلب یہ ہے کہ میں رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، کوئی رات سوؤں گا نہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کو، اپنے جسم کو تھکا دیں، اس کو مشقت میں ڈالیں، محنت والے کام ہم کریں۔ جب جسم کو محنت لگے گی، وہ مشقت میں آئے گی تو دل صاف ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چھام کے اندر ہی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ دھوپ میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ لوگ ایسا ایسا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب کو جمع کر کے کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے۔ میں بھی تو اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں اور کبھی روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، بیویوں سے ملتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اور پھر اخیر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم اپنے دل کو اگر صاف کرنا چاہتے ہو تو وہ میرا ہی راستہ ہے، زندگی اس طرح گزارو جیسے میں نے گزارا ہے، اس سے ذرا بھی ہٹو گے فمن رغب عن سنتی۔ نکاح کی مجلس میں ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں حدیث، جو میرے راستے کو پکڑالتا نہیں، صحیح اگر ترجمہ کیا جائے، میں کم ہو تو بھی اچھے نام جیتا، بیپار کر کو پیسے کما جیتا، مجھے یہ سب ضرور کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے
کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت، آپ کا جو طریقہ ہے وہ نہ اس کا بھی میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھ کر ساری زندگی اور اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، ایک اچھا دل لے کر جانا ہے، پاکیزہ صاف ستھرا، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہر بات میں ان کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، منمانی طریقے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیوی بچوں سے دور رہ کر کوئی یہ سوچے گا کہ میں سدھر جاؤں گا، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو بیوی بچوں میں رہ کر ان کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ سب سے زیادہ یہاں پر ہوگی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے لیے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، بندگی اسی کی کرو گے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ بیمار باپ ہے، بیمار ماں ہے، ان چلے 4 مہینے کے لیے جاتا، بیمار ماں باپ کی خدمت کر، ان کی ایک خدمت ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے سے بہتر ہے۔ جہاں دل کا سودا یہاں ہے، تیرا دل یہاں جتنا صاف ہوگا، پاک ہوگا، تجھے جتنی یہاں ہدایت ملے گی کہیں نہیں ملے گی۔ اویس قرنی نام کے ایک تابعی تھے جو مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے دور کے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آئے بھی تھے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، اللہ کے نبی اس وقت مدینے میں نہیں تھے، ادھر ان کی ماں بیمار تھی، اس لیے جلدی واپس چلے گئے۔ پھر ساری زندگی گزر گئی، دوبارہ آ کر اللہ کے نبی کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، ٹائم نہیں تھا۔ کیا چیز تھی؟ ماں کی خدمت۔ تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاتے تو وہ صحابی بن سکتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ تمہاری زندگی میں کبھی ان سے ملاقات ہو جائے تو تم اپنے لیے ان سے دعا کراؤ۔ صاف شفاف دل جو ماں کے لیے اتنا تڑپتا ہے۔ ایک آدمی یمن سے سفر کر کے آئے، ہزاروں کلومیٹر دور، مدینے سے یمن ہزاروں کلومیٹر پر ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ بڑی خواہش تھی ان کو کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، وقت لگاؤں گا، جہاد کروں گا۔ جب بات ہوئی اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کون کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میری ماں ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو، ہمارے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ دوسری بار آئے پوچھنے کے لیے، بار بار کوشش کر رہے تھے، 3 بار ہو گئے، بار بار اللہ کے نبی نے یہی فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ جب 3 بار ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو جاؤ، اور یہ سمجھو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ جو حدیث ہے جو ہم بار بار سناتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ماں کی خدمت کو جو تم اتنا کم سمجھ رہے ہو، اس کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے کو بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہو، تمہارے لیے وہ جو خدمت ہے وہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ وہ کر کے تم جنت میں جا سکتے۔
ہم دکان میں ہوتے ہیں، کوئی کسٹمر آتا ہے، کسٹمر کے حساب سے کوئی بڑا گاہک آ گیا، اس کو بٹھائیں گے، عزت سے بات کریں گے، کول ڈرنکس کی آفر کریں گے، چائے پلانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ آدھا گھنٹہ پہلے گھر میں بیوی بچوں کو خوب اللہ اللہ گیا ہے، گھر میں بڑا خشک مزاج ہے، ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتا ہے، پیار سے گالی دینا، اڑلانا، کبھی پیار و محبت سے پانی تک نہیں دیا ہوگا، لیکن چند پیسوں کے لالچ میں کہ آیا اگر ڈیل ہو گئی تو مجھے بڑا فائدہ ہونے والا ہے، وہ سارا غصہ دستا بھی نہیں، چہرہ ہنسنے والا بنا کر خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے کسٹمر سے بات کرے گا، حالانکہ اتاج گھر میں لڑکوں گیا معلوم سے وہ سب بھی دکھنے دیتا نہیں، سارا غصہ غائب۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ٹھیک سے بات کرو، اپنے دل کی صفائی، ہدایت جتنا آپ کے گھر میں ملے گی باہر نہیں ملے گی۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے، یہ سیکھنا ضروری۔ باہر سے جب بھی اللہ کے نبی اپنے گھر میں آتے سلام کرتے تھے، سلام کر کے اندر داخل ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے دوسروں کو بڑا بڑا لمبا لمبا سلام کرتے، زور زور سے کرتے، لیکن گھر میں سلام نہیں کرتے۔ اپنے گھر کے ماحول کو بنانا، گھر میں سب سے پیار و محبت سے بات کرنا، آگے گھر والے کوئی بات آپ کو کہتے ہیں تو اس بات میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے خیال کرنا، سارا ڈیسیزن ہمارا انہاں کے اوپر تھوپے جانے۔ سب سے بڑی بیماری ہے کہ آدمی کو اپنی بات سب سے اچھی لگنے لگے، وہ سب سے بڑا بیمار ہے اس دنیا کا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارا دل پاک و صاف ہو، سارے دھبے دھل چکے ہوں، ایک بھی کوئی دھبا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچایا، آپ کی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی، کوئی رویا آپ کی ظلم کی وجہ سے، آپ کے اڑلانے کی وجہ سے۔ کل ہی رات میں ایک حدیث گزری، ایک آدمی اسے جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا، فیصلہ ہو گیا، قیامت کے دن حساب ہو گیا اس کا، اسے جنت میں جانے کی پرمیشن مل گئی، پل صراط پر سے بھی گزر گیا، اب جنت میں جانا ہے۔ دوزخ سے وہ بچ گیا، اچھے اچھے کام تھے، سارے فرائض اس نے پورا کیا، جنت میں اجازت مل گئی، اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اور پل صراط بھی پار ہو چکا ہے، اب جنت میں جانا ہے، سامنے جنت ہے، اسے روک دیا جائے گا، حبیسہ کے الفاظ، اسے قید کیا جائے گا۔ قنطرہ کے نام سے ایک مکان ہے، اس کے معنی بھی پل کے ہیں، جو دوزخ اور جنت کے بیچ میں ایک مکان ہے، اس میں ہر اس انسان کو روکا جائے گا جس نے کسی کو تکلیف دیا ہوگا۔ کہے گا کہ اب جب تک تمہارا حساب پورا نہ ہو تم جنت میں نہیں جا سکتے، حساب پورا کرنے کے لیے وہاں رکنا پڑے گا اسے۔ کسی کو بھی ستایا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا، اب اس سے بدلے کا وقت ہوگا۔ خوشی خوشی جا رہا ہے لیکن روک دیا گیا، وہ سچویشن نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھے کام کیے لیکن دل کو صاف نہیں کیا، جب تک آپ کا دل صاف نہ ہو، گندے دل کے ساتھ، دھبے والے دل کے ساتھ، کوئی ایک چھوٹا سا دھبا بھی کیوں نہ ہو، آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کا دل پاک و صاف ہونا چاہیے،
باقی آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، جس کے لیے ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں۔ کام آئے گا آپ کا دل جو صاف ہے، پاک و صاف دل، اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اور آپ نے سنا ہی ہے وہ جو مثال والی حدیث ہے کہ آدمی 5 مرتبہ اگر نہاتا ہے تو جس طرح وہ پاک و صاف رہتا ہے، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال اللہ کے نبی نے فرمائی۔ ہمارے دل کو صاف کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ۔ لیکن اس نماز کی فکر ہمیں کتنی ہے؟ نماز وہ ہتھیار ہے جو ہمارے دل کو صاف کرے، جس سے ہمارا دل اس لائق ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو اس نماز کو ہمیں کتنے صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، نماز ہماری کتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نماز کے بعد اور نماز سے پہلے جو ذکر اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی نماز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں خوب اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اور نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم اللہ سے بہت مانگتے ہیں کہ اللہ نماز میں پڑھا ہوں، پتہ نہیں میری نماز کیسی ہے، کچھ اس کے اندر اگر غلطی ہے تو اے اللہ تو معاف کر اور میری نماز کو قبول کر۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعائے مسنون اخیر میں، اس کے بعد آدمی سلام پھیرتا ہے۔ اس دعا میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنے اوپر۔ اور وہ ظلم کیا ہے؟ پتہ نہیں میری نماز کیسے، ظلم کیا کیا ہے؟ یہ تو نماز پڑھ رہا تھا نا، اب 2 رکعت ہو 4 رکعت ہو، شروع کیا اللہ اکبر، پوری نماز پڑھنے تک تو اللہ ہی کو تو یاد کر رہا ہے۔ اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح یاد ہونی چاہیے، اللہ کو جس طرح یاد کرنا چاہیے، نماز جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے، میرا رکوع جس طرح ہونا چاہیے، میرا سجدہ جس طرح ہونا چاہیے، قرآن جو میں نماز میں پڑھتا ہوں جس طرح اس کی تلاوت ہونی چاہیے، میں نہیں کر سکا ہے اللہ، اس میں اگر کوئی کمزوری ہے تو میری ہے۔ میں قرآن اچھا پڑھنا سیکھا نہیں، کس کی غلطی؟ زندگی اللہ نے دی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں میں سیکھتا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن نماز میں جو سورہ مجھے پڑھنا ہے وہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، کس کی غلطی؟ اسی کی غلطی ہے۔ رکوع کس طرح ہونا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، ساری زندگی میں نماز پڑھ رہا ہوں ادھر ادھر سے کچھ سیکھ کر، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کے نبی نے جس طرح رکوع فرمایا تھا اور جو رکوع میں آپ پڑھا کرتے تھے، کیا میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی؟ اس طرح میں نے کبھی ادا کیا؟ بار بار آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی الحمد کا سورہ جب نماز میں پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پر آپ ٹکتے تھے، روکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کھینچتے بھی تھے اور روکتے تھے، الرحمن الرحیم۔ عام آدمی کو تو چھوڑو، بڑی بڑی مسجدوں میں توفیق نہیں ہوتی اماموں کو، وہ 2-3 آیت ملا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت جیسے فرمائی، جس طرح وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اسی طرح پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا نا، اسی طرح پڑھیں گے ہماری نماز قبول ہوگی، اور نماز قبول ہوگی ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور دل صاف ہو جائے گا۔ لیکن کبھی فکر ہوئی الحمد کا سورہ اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے، مجھے کیسے پڑھنا چاہیے؟
رکوع سے آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، بچپن میں کسی نے سکھا دیا، 4 لوگوں کو دیکھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری زندگی ہاتھ اٹھانا بھی نہیں آیا اس کو۔ یہ بالکل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ جب آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں کندھوں تک یا کان تک، کان کی یہ جو ہے یہاں تک جب اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ میں 5 انگلی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ انگوٹھا یا کان کو لگانے کے واسطے ہم کرتے ہیں، یہ ہم کرے تو میرے انگلیاں کدھر ہے، قبلے کدھر ہے۔ حدیث میں کانا لگاؤ کو کون بولے نہیں، کانا کو تو اونچا اٹھانا، یہ اصل مطلب۔ آپ سیدھے اس طرح اٹھائیے، اب آپ انگلیاں کانا کے سیدھا ہے، دور رہنا اور اس قبلے کی طرف رکھنا، کبھی سیکھا ہی نہیں، ساری زندگی ایسے ہی نماز پڑھتے آئے۔ بڑے بڑے امیروں کو آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے علماء کو دیکھیں گے، فکر ہی نہیں ہوتی، روز پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں باقی جو رفع یدین ہے رکوع میں بعد میں، اس کو تو آپ مانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، جو مانتے ہو جو کرتے وہ تو ٹھیک کر کو مرو۔ کیسے نماز ٹھیک ہوگی، کیسے اللہ اس کو قبول کرے گا؟ آپ کا شروع سے ہی غلط ہے، ہاتھ اٹھایا یم اٹھاتے، نہایت غلط ہے، کبھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ پڑھو ذرا حدیث، سیدھا قبلے کی طرف ہاتھ ہونے چاہیے۔ نماز فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز سب سے زیادہ ہمیں فائدے دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا، دن بھر جو چھوٹے بڑے تم غلطی کرتے ہو وہ سب اس 5 وقت کی نماز سے دھل جاتے ہیں، روزانہ تمہارا دل جو ہے صاف ہوتے رہتا ہے۔ اس نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہے نا، فکر کے پڑھنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی مسجد میں جائیں گے، اماموں کی یہ حالت ہے کہ رکوع اور سجدے میں آپ 3 بار سبحان ربی العظیم، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ ہی نہیں پائیں گے، ان کو اتنی جلدی ہے، ایک بار پڑھے سکون پورا ہو جاتا، اٹھتے بھی کیا منہ دکھائیں گے، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ جب آپ سے سنت کے مطابق اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز آپ پڑھا نہیں سکتے تو کیوں امامت کرتے ہو؟ چھوڑو، کوئی دوسرا دھندا کرو۔ کتنے لوگوں کی نماز غیر سنی طریقے پر ہو رہی، سنتوں کا پتہ نہیں ہے اور امامت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑا شوق ہے امامت کا۔ امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امامت وہ کام ہے جو سارے نبی ساری زندگی کرتے رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی عزت والا کام ہے، ذمہ داری والا کام ہے اور سب سے بڑا کام اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، نماز کی امامت۔ اس سے بڑھ کر کام دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی نے امامت کی، شہر میں بھی، جب گھر میں ہوتے تب بھی، سفر میں بھی ہوتے تو بھی ساتھیوں کو جمع خود امامت کرتے تھے۔ ایک دن کے لیے آپ نے امامت نہیں چھوڑی۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ آپ جب رولر بن گئے، مدینہ سارا آپ کے قبضے میں تھا، مکہ بھی قبضے میں آ گیا، آپ حکمراں بن گئے، آپ کا ہی آرڈر ہر جگہ چلتا تھا، تب بھی آپ نے امامت کی۔ ابو بکر نے انتقال تک امامت کی۔ اس وقت کا جو بھی ہمارا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، خلافت، بادشاہت، راجکیم، سیاست بعد میں، سب سے پہلے وہ نماز میں آ کر کے اللہ کے نبی کی نیابت فرماتے تھے۔ یہ مصلی جو ہے وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی ساری زندگی کھڑے ہو کر امامت فرمائے ہیں۔ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کی نیابت کرنا یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ایک چیز اچھی طرح اسٹڈی کر کے، چھان بین کر کے، جو صحیح طریقہ ہے اللہ کے نبی کا، اسی پر خود عمل کرنا اور ساتھیوں کو بتانا، یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے۔ جو اس ذمہ داری نہیں پورا کرے گا وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ جو دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، وہ سب ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہم اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی جو محنت ہے اور پھر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ہماری محنت ہے، یہی ہمارے دل کو صاف کرے گا، اور صاف ستھرے دل کے ساتھ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے، وہاں ہماری عزت ہوگی اور ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔